السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو پیارے بچوں، آج جو ہم کہانی دیکھ رہے ہیں وہ ایک غریب مزدور کی ہے۔ ایک گاؤں میں مزدور اسلم رہا کرتا تھا، جو اپنے کام تلاش کرنے آگے پیچھے ادھر ادھر گھومتا، مگر اس کو کام نہیں ملتا اور وہ مایوس ہو کر گھر واپس آ جاتا۔ بیگم، اگر آج کام نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ اب تو گھر میں سودا بھی نہیں ہے۔ اسلم، آپ پریشان نہ ہو، اللہ مالک ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو آج کام مل جائے گا۔ پھر اسلم کام کی تلاش میں گھر سے نکلنے لگتا ہے تو سامنے سے بچے آتے ہیں اور بولتے ہیں، بابا آپ جا رہے ہیں، آج آپ میرے لیے کیا لائیں گے؟ اتنے دن سے آپ بول رہے تھے کہ میں تمہارے لیے سائیکل لاؤں گا۔ ارم، تم بابا کو جاتے ہوئے مت ٹوکا کرو۔ بابا آپ جائیں، اللہ حافظ۔ اچھا بابا آپ جائیں، اللہ حافظ۔ ہاں بیٹا، میں تمہارے لیے سائیکل لاؤں گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اسلم۔ بچوں اپنے بابا کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے اور انشاءاللہ ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بچوں کو سمجھا کر ماں اندر لے جاتی ہے۔ پھر اسلم کام کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کام نہیں ملتا۔ پھر وہ ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسلم اپنی صبح والی بات سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو کام بھی نہیں ملا، میں بچوں کی خواہشات کیسے پوری کروں گا۔ اسلم خواب میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شام ہو گئی۔ پھر شام ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ اسلم بہت مایوس ہو جاتا ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں ملتا اور وہ خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوتا ہے۔ بس وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں گھر پر کیا کروں گا اور کیسے کھانا کھائیں گے ہم۔ السلام علیکم بیگم، آج تو میں بہت تھک گیا۔ یہ بول کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور بچے بھی وہاں سے ابا کو دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام اسلم، کیا ہوا؟ آپ بہت اداس نظر آ رہے ہیں۔ کیا کروں، جگہ جگہ گھوما لیکن کام ہی نہیں ملا۔ مایوس نہ ہو اسلم، انشاءاللہ ہمارے بھی اچھے دن آئیں گے۔ یہ سن کر ارحم اپنے بابا سے کہتا ہے، بابا ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ ارحم، بابا پریشان ہے، ایسے نہیں بولتے۔ ہاں بیٹا، مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور شکر ادا کرے امی جان۔ ہاں بیٹا، اللہ اپنے پیارے بندوں کا ہی امتحان لیتا ہے، انشاءاللہ ہمارے بھی حالات بدلیں گے۔ جی امی جان، آپ ٹھیک بول رہی ہیں۔ امی جان، چچا تو شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ میاں نے ان کو سب کچھ دیا ہے۔ ہم چپ ہو جاؤ، ایسے نہیں بولتے، تمہیں کیا پتا چچا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ چلو اچھا بس کرو، اب بابا کو اور پریشان مت کرو، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ پھر اسلم کی بیوی کھانا لگاتی ہے اور سب کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے، سب سونے لیٹ جاتے ہیں۔ اور پھر صبح ہو جاتی ہے، اسلم کی بیوی ناشتہ بناتی ہے اور سب لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر اسلم کام کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اچھا میں جاتا ہوں، اللہ میرے حق میں بہتر کرے۔ ہاں اسلم، آپ جائیں، انشاءاللہ آج آپ کو کام ضرور مل جائے گا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اسلم گھر سے جانے لگتا ہے۔ اسلم جیسے ہی گھر سے باہر آتا ہے تو اس کو ایک آدمی ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ اسلم مزدور ہیں؟ جی بھائی، میں ہی اسلم مزدور ہوں، کیا کام ہے آپ کو؟ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ بھائی مجھے اپنا گھر بنوانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، کیا آپ میرا گھر بنا دیں گے؟ یہ سن کر اسلم خوش ہو جاتا ہے اور جواب دیتا ہے، جی بھائی کیوں نہیں، ضرور بنائیں گے آپ کا گھر۔ پھر وہ اسلم کو اپنی زمین پر لے کے جاتا ہے اور اپنی زمین دکھاتا ہے۔ بھائی یہ میری زمین ہے، اس پر گھر بنانا ہے، ایسا گھر بنانا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو ایسا گھر بنا کر دوں گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے، اسلم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور گھر پر آ جاتا ہے۔ اسلم خوشی خوشی گھر آتا ہے اور اپنے بچوں کو آواز دیتا ہے۔ باپ کی آواز سن کر مریم اور ارحم دونوں دوڑے چلے آتے ہیں اور بیوی بھی آتی ہے اور پوچھتی ہے،
अस्सलाम वालेकुम असलम, क्या हुआ? आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी काम मिल गया है। अब हमारे परेशानी के दिन खत्म हो जाएंगे। ओह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। अम्मी जी, मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की थी। अम्मी जान, मैंने भी नमाज में दुआ की थी कि बाबा को काम मिल जाए। हाँ बेटा, ये तुम सबकी दुआओं का सिला है। शुक्र है मेरे परवरदिगार का, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करने वाला है। भाई, क्या यहीं पर ही बातें करते रहोगे या खाना भी खिलाओगे? बहुत भूख लग रही है, खाना लगा लो जल्दी से। ओहो जी जी, मैं तो भूल गई, खुशी में खाना भी खाना था। चलें खाना खाते हैं चल के। फिर सब खुशी खुशी खाना खाने चले जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। और फिर रात हो जाती है, दोनों बच्चे सो जाते हैं। मियाँ बीवी आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम लग गया। अब मैं बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकूंगा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चलो अब सो जाओ, सुबह तुम्हें काम पर भी जाना होगा। इस तरह असलम के घर के हालात बदल जाते हैं और वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।